अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आस्क एम ए टीचर और मैं हूं मोहम्मद अलवी। मेरे दोस्तों, हमने एक सबक पढ़ लिया था, आज हमारा दूसरा सबक है। ये नूरानी कायदा है, ये तमाम साथी ले लें, अच्छी तरह देख लें। मकतबातुल हसन है, नूरानी कायदा रंगीन तजवीदी, ये आम कुतुब की दुकानों से मिल जाएगा। तो आज का हमारा सबक है लफ्ज़ों की पहचान कैसे कराएं। हम बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं या खुद हमने लफ्ज़ों की पहचान कैसे करनी है, बार बार कैसे दोहराएंगे, तो उसका तरीका हम बताएंगे। तो कल पिछला सबक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर ये बताया था कि ये लफ्ज़ कहाँ से अदा होते हैं, इनके मखरज क्या हैं, और ये कौन कौन से 8 लफ्ज़ जो है मोटे थे, इनके बारे में तफसील से बात हो चुकी है। वो अगर आप वीडियो नहीं देखी आपने तो वो भी देख लें। तो पहली मरतबा ऐसे पढ़ाना है, अलिफ से लेके या तक, सही, वो हमने पिछले सबक में पढ़ लिया था। फिर इस तरह पढ़ाने के बाद आपने उल्ट पढ़ाना है पीछे की तरफ, जैसे कि या इस तरह, सही है। ये इस तरह पीछे पढ़ेंगे। तो मैं यही प्रैक्टिस कराने लगा हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हमजा हा वाव नून मीम लाम काफ क़ाफ़ फा गैन आइन वा वाद साद शीन सीन जा जीम फा ता बा अलिफ की पहचान यह है कि यह खाली होता है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। बा की पहचान यह है, इसके नीचे एक नुक्ता होता है। ता की पहचान यह है, इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। सा की पहचान यह है कि इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। जीम की पहचान यह है कि इसमें 1 नुक्ता होता है। हा की पहचान यह है कि ये इस पे कोई नुक्ता नहीं होता। खा की पहचान यह है, इस पे 1 नुक्ता होता है। दाल की पहचान यह है, इस पे कोई नुक्ता नहीं होता। राल की पहचान यह है, इस पे 1 नुक्ता होता है। और रा की पहचान यह है कि इस पे कोई नुक्ता नहीं होता। जा की पहचान यह है कि इस पे 1 नुक्ता होता है। सीन की पहचान यह है कि इस पे कोई नुक्ता नहीं होता। शीन की पहचान यह है, इस पे 3 नुक्ते होते हैं।
صاد کی پہچان یہ ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. غاد کی پہچان یہ ہے اس پہ ایک نقطہ ہوتا ہے. قا کی پہچان یہ ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. وا کی پہچان یہ ہے اس پہ ایک نقطہ ہوتا ہے. عین کی پہچان یہ ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. غین کی پہچان یہ ہے اس پہ ایک نقطہ ہوتا ہے. فا کی پہچان یہ ہے اس پہ بھی ایک نقطہ ہوتا ہے. قاف کی پہچان یہ ہے اس پہ دو نقطے ہوتے ہیں. کاف کی پہچان یہ ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. لام کی پہچان یہ ہے اس پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا. میم کی پہچان یہ ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. نون کی پہچان یہ ہے اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے. واو کی پہچان یہ ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. ہا کی پہچان یہ ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. حمزہ کی پہچان یہ ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. یا کی پہچان یہ ہے اس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں. الف، ہا، زا، طا، قاف، واو، ہا، کاف، وا، سین، خا، با، تا، دال، شین، عین، لام، حمزہ، یا، میم، غین، صاد، غال، ثا، جیم، را، واد، فا، نون، یا، جیم، ثا، تا، با، الف، ہا، خا، دال، غال، وا، واد، صاد، شین، سین، زا، فا، غین، عین، وا، طا، نون، میم، لام، کاف، قاف، یا، ہا، واو. اب میرا خیال ہے اس طرح دہرانے سے آپ کا جو بچہ ہے اچھی طرح سمجھ جائے گا. اس کو اچھی خاصی لفظوں کی پہچان ہو جائے گی. جب یہ پڑھا لیں پھر اس سے پوچھیں بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہے گا واہ. اگر نہیں آتا تو اس کو 2-4 سیکنڈ دیں، سوچنے دیں، پھر وہ بولے نا واہ. کہیں بیٹا اس کی پہچان کیا ہے؟ اس پہ کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ اس پہ ایک نقطہ ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس سے پہلے طا آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عین آتا ہے. بیٹا اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ میم ہے. بیٹا اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ سا ہے. بیٹا اس کی پہچان کیا ہے؟ اس پہ 3 نقطے ہوتے ہیں. اس سے بیچ میں سے جو سا لفظ آپ کی نظر میں پڑے کہ اس سے پوچھوں تو اس سے پوچھیں. پھر پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں تو اس کے اندر میں نے ان کے مخارج بتائے ہیں سب کے. اس کے اندر آپ پوچھیں بیٹا یہ کیا ہے؟
وہ کہے گا یہ غود ہے. بیٹا اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کو مخرج بتائیں کہ کیسے کیسے یہ نکلتا ہے. زبان کی ایک سیٹ داڑھ سے لگانے سے یہ غود ادا ہوتا ہے. بیٹا یہ دواد بھی نہیں ہے، غود بھی نہیں ہے. یہ زبان کی بائیں سیٹ بائیں داڑھ سے لگائیں گے تو یہ ادا ہوگا غود. اس طرح مخرج بھی بتائیں اس کو. جیم کیسے ادا ہوتا ہے؟ جیم کے ابتدائی زبان کا جو حصہ ہے، زبان کے 3 حصے ہیں، یہ میں پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ کے اس طرح اس کو سمجھائیں. جب ان لفظوں کی پہچان ہو جائے تو پھر اگلا سبق شروع کریں. پھر نیچے جو حروف ایک جیسے ہیں ان کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں گے. جیسا کہ نرم حروف 3 ہیں، و، ذال، سا، ان کا مخرج بھی تقریباً ایک ہی ہے. اور سیٹی والے حروف 3 ہیں، صاد، زا، سین. اس طرح یہ آپ خود بھی پریکٹس کریں اور جن کو آپ پڑھا رہے ہیں، جن کو سکھا رہے ہیں، ان سے بھی اسی طرح پریکٹس کرائیں. انشاءاللہ یہ اس طرح الفاظ یاد ہو جائیں گے. یہ قرآن مجید کی بنیاد ہے. بنیاد مضبوط ہوگی تو قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے سہل اور آسان ہوگا. اگر بنیاد کمزور ہوئی تو قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بظاہر تو مختصر سے الفاظ ہیں، آسان ہیں، حقیقت میں یہ بنیاد ہے قرآن کی.